واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ اور گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ ربیع الاول کے آغاز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ترتیب وار گفتگو کروں گا۔ اسی سلسلے میں گزشتہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کے حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھی۔ پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کرام پاک اور ان کا خاندان پاک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم تک سارا کا سارا محفوظ۔ اور تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا میں سے عرب سب سے افضل، عرب میں سے بنو کنانا، بنو کنانا میں سے بنو ہاشم، بنو ہاشم میں سے بنو عبد المطلب، اور بنو عبد المطلب میں سے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ و عرفہ ہے، بالکل اسی طرح آپ کا خاندان بھی پوری کائنات میں سے سب سے افضل و اعلیٰ و عرفہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان سے گفتگو کا آغاز کروں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثرات تو اس کائنات کے بننے سے پہلے سے ظاہر ہو رہے تھے، لیکن جو بظاہر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان سے ظاہر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان کا اصل نام عمر تھا۔ انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل، بہادر، سخی، مہمان نواز۔ مکہ میں قحط پڑا، آپ نے گوشت کے شوربے میں روٹی کی چوری بنائی اور مکہ والوں کو کھلایا۔ اس چوری کو اس وقت حشم کہتے تھے عربی زبان میں، تو آپ نے چونکہ کھلائی آپ کو ہاشم کہنے لگ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان کا اصل نام عمر، لیکن گوشت کے شوربے میں چوری بنا کر کھلانے کی وجہ سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان۔ ان ساری صفات سے بڑھ کر جو سب سے بڑی صفت اور خوبی تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان سے ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا۔ یہ سب سے بڑی خوبی تھی۔ ان سے پہلے ایسا نہیں تھا، جتنا بھی خاندان چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان سے ایسے ہوا کہ آپ کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا۔ جتنے بھی یہودی عالم یا عالمہ تھیں، عیسائی عالم تھے یا عالمہ تھیں، وہ جب بھی حضرت ہاشم کو دیکھتی انہیں یقین ہو جایا کرتا تھا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ بنی اسرائیل کے حکماء، بنی اسرائیل کے علماء، بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے پیشکش کی حضرت ہاشم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جن کا نام عمر کا اصل، پیشکش کی کہ آپ ہماری بیٹی اپنے لیے قبول کر لیں، رشتہ کر لیں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان حضرت ہاشم تجارت کے لیے کبھی ملک شام جاتے، کبھی مصر جاتے،
ان سے پہلے اہل مکہ ایک مرتبہ سال میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت ہاشم نے 2 مرتبہ سفر کا کہا، ایک مرتبہ گرمی میں جاؤ، ایک مرتبہ سردی میں جاؤ۔ اس کا آغاز بھی حضرت ہاشم نے فرمایا۔ خیر تجارت کی غرض سے ملک شام یا بصرہ آپ جا رہے تھے تو گزر ہوا راستے سے مدینہ جس کا نام اس وقت یثرب تھا، وہاں سے گزر ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے وہیں قیام کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اب وہیں قیام فرمایا، دوران قیام معلوم ہوا کہ یہاں ایک خاتون ہے جو انتہائی پاک باز، پاک دامن، نیک سیرت، خوبصورت اور خوب سیرت ہے۔ حضرت ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہوا کہ ان خاتون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان حضرت ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی جان حضرت سلمہ، مدینہ میں نکاح ہوا، شادی ہوئی، وہی قیام تھا۔ حضرت سلمہ امید سے ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان حضرت ہاشم کا وہی مدینہ میں ہی انتقال ہو گیا اور آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا۔